ایک اسلامی اسکالر سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، مولانا عابد حسین صاحب سے۔ تو جذبات اور خیالات کا روزہ کیا ہے کہ غلط جذبات کیفیات سے بچے، اور آنکھوں کا روزہ کیا ہے غلط بد نظری سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے وہ رکے، اور ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو، پاؤں سے غلط طرف سائڈ پہ نہ چلے، اور دل یہ اس میں غلط کیفیات جذبات خیالات اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ زبان کا روزہ کہ غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے، ان چیزوں سے بچے، کہ اس لیے فرمایا علیکم کہ تم سارے کے سارے تمہارے وجود کا یہ روزہ ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں اب یہ تمہارا کام نہیں کہ اس کا تم اجر لکھ سکو، اتنا اس کا زیادہ اجر ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ انا اجزا بھی، روزہ دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس رمضان مبارک مہینے کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے اندر صبر آئے، درگزر آئے، خیر خواہی آئے، غم و خساری آئے، اور اظہار کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ مہینہ اس انداز سے گزارا جائے، مشق کی جائے، تمرین کی جائے، تاکہ ہمارا پورا سال وہ ایسے گزرے کہ فرمائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے میں پریشان دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھ پر فلاں بندے کے بڑے زیادہ قرضے ہیں اور میں یقیناً اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش نہ کر دوں کہ وہ معاف کر دے؟ تو انہوں نے عرض کی جی بالکل، اگر آپ کر دیں تو بڑی مہربانی۔ تو یہ مسجد سے نکلے اور چلنا شروع کر دیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، اور زمانہ اور وقت ابھی زیادہ نہیں گزرا، کہ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی شرعی حاجت کے لیے، کوئی اس کی ضرورت کے لیے کوشش کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس چلنے پھرنے پر، کوشش پر اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ جی بالکل، جی اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ریویو یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم دوبارہ ایک اسلامی اسکالر سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، مولانا عابد حسین صاحب سے، اور ان سے ہم نے اسپیشل ٹائم لیا ہے تاکہ اس رمضان المبارک میں مارکیٹ ریویو، جہاں آپ کو مختلف مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہا ہے، وہاں آپ کی اسلامی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامک انفارمیشن اور روزے کو کیسے ہم نے گزارنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، اور کیسے ہمارا یہ وقت قیمتی بن جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف ویڈیوز میں مختلف اسلامی اسکالرز کو انوائٹ کر کے ان سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مولانا عابد حسین صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا ہمارے ویورز کے لیے۔ تو میں زیادہ دیر ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، کائنڈلی آپ جو ہے اسلام کی روح سے روزے میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی چیزوں سے بچنا چاہیے، روزے کے کیا تقاضے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر بھائی ناصر صاحب، آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ جو مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اجر کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو اللہ جل شانہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ عزیزو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا حکم، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزے اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اور ایمان والوں کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب میرے دوستو، روزہ تو ہر آدمی مسلمان رکھتے ہیں کافی، لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے، اللہ جل شانہ نے جو لفظ استعمال فرمائے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ یہ نہیں فرمایا کہ صوموا، کہ تم روزے رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ تو یہ صرف انسان کا بھوکے پیاسے رہنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ علیکم اس میں یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارا سر سے لے کر پاؤں تک یہ انسان یہ روزے کی حالت میں ہے، کہ اس کے جذبات کا روزہ ہے، اس کی آنکھوں کا روزہ ہے، اس کی زبان کا روزہ ہے، اس کے کانوں کا روزہ ہے، اس کے ہاتھوں کا روزہ ہے، اس کے دل دماغ کا روزہ ہے، اور اس کے پاؤں کا روزہ ہے۔ تو جذبات اور خیالات کا روزہ کیا ہے کہ غلط جذبات کیفیات سے بچے، اور آنکھوں کا روزہ کیا ہے، غلط بد نظری سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے وہ رکے، اور ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو، پاؤں سے غلط طرف سائڈ پہ نہ چلے، اور دل یہ اس میں غلط کیفیات، جذبات، خیالات اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ زبان کا روزہ کہ غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے، ان چیزوں سے بچے، کہ اس لیے فرمایا علیکم، کہ تم سارے کے سارے تمہارے وجود کا یہ روزہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ روزہ دار کو سامنے رکھنی چاہیے کہ روزہ یہ کن چیزوں کا ہے۔ روزے کی حالت میں کیا ہم نے صبح سحری کر لی اور شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے، تو کیا ہمارا یہ روزہ قبول ہے؟ میرے دوستو، روزہ وہ قبول ہے جو ان آداب کے ساتھ رکھا جائے، اور اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان روزہ اس حالت میں رکھے کہ ایمان کی حالت میں، اور دوسرا اجر کی اور ثواب کی امید اور نیت سے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اور اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ نماز انسان نے پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ خیرات دیے، اس نے حج کیا، اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا اجر وہ لکھ دیا جائے۔ نماز گھر میں پڑھی، بازار میں پڑھی، ایک نماز کا اجر، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی 27 یا 25 نمازوں کا اجر۔ لیکن جب ایک مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں اب یہ تمہارا کام نہیں کہ اس کا تم اجر لکھ سکو، اتنا اس کا زیادہ اجر ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ انا اجزا بہ، روزہ دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ جل شانہ خود وہ روزہ دار کو مل جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ جل شانہ کا یقین وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب ماشاءاللہ روزے کے بہت زیادہ آپ نے فوائد اور فضائل بیان فرمائے۔ اچھا، ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ روزہ رکھ کے اکثر لوگ ہر بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور تو میں، اور کیا روزے کا یہ نہیں فلسفہ کہ ہمیں صبر مل جائے، ہم لوگوں کے ساتھ برداشت کے ساتھ زندگی گزاریں سارا سال، باقی سارا سال، کیا یہ ایکسرسائز اگر ہم رمضان میں کریں تو کیسا، اس کے بارے میں تھوڑا سی رہنمائی فرما دیں؟ جی ناصر بھائی، بالکل یہ بات کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کوئی بات کرے، تو اس میں حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگلا شخص یہ کہہ دے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں اس کا نہ تمہارا جواب دوں گا، میں نہ تم سے لڑائی جھگڑا کروں گا، تو اس لیے وہ کہہ دے کہ انی صائم، کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو روزہ دار اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرے۔ تو یہ میرے دوستو جو روزے کا اجر اور ثواب، اس میں یقیناً روزہ تو اس کا ہو جائے گا،
لیکن اس کی برکات، اس کی جو اثرات ہیں یہ اور کیس بات میں آپ شروع کرنے کا یہ صبر کی ایک مشق ہے. اور یہ اس رمضان مبارک مہینے کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے اندر صبر آئے، درگزر آئے، خیر خواہی آئے، غم و خساری آئے اور اظہار کا جذبہ پیدا ہو. تو اس لیے یہ مہینہ اس انداز سے گزارا جائے، مشق کی جائے، تمرین کی جائے، تاکہ ہمارا پورا سال وہ ایسے گزرے کہ فرمائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس لیے رمضان میں ہم اس کی مشق کریں گے تو سارا سال انشاءاللہ ہمارا وہ صحیح گزرے گا. مولانا صاحب جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اعتکاف چھوڑ کے اپنے کسی کی شرعی حاجت کے لیے نکل پڑے، تو اس کی تھوڑی سی روشنی ڈال جی دیں. بالکل. تو دیکھیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ اعتکاف کرنا بہت بڑا اجر ہے اور بیٹھنا چاہیے. تو لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کی کچھ حاجات، ان کی ضرورتیں وہ پوری اگر ہمارے طریقے سے ہو سکتی ہیں تو ان کو کرنے کی کوشش کریں. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں. ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا بڑا پریشان حالت میں، تو یہ خود ان کے پاس چل کے گئے. وہ بندہ ان کے پاس نہیں ہے بلکہ خود چل کے جانا اس میں درس ہے. جس کو کوئی پریشانی میں، مصیبت میں، غم میں دیکھے تو خود اس کے پاس جائے. یہ نہیں کہ کوئی فقیر مسکین ہمارے پاس ہے، بلکہ خود اس کے پاس جانا. اور اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں میں پریشان دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھ پر فلاں بندے کے بڑے زیادہ قرضے ہیں اور میں یقیناً اس کو ادا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش نہ کر دوں کہ وہ معاف کر دے؟ تو انہوں نے عرض کی جی بالکل، اگر آپ کر دیں تو بڑی مہربانی. تو یہ مسجد سے نکلے اور چلنا شروع کر دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف کی حالت میں تھے. تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور زمانہ اور وقت ابھی زیادہ نہیں گزرا، کہ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی شرعی حاجت کے لیے، کوئی اس کی ضرورت کے لیے کوشش کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس چلنے پھرنے پر، کوشش پر اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. مولانا صاحب آخری عشرے میں شب قدر بہت بابرکت رات ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی بالکل. جی اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے بہت اچھی انفارمیشن دی. ویورز اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور اسی مارکیٹ ویو کے نام سے ہم فیس بک اور ٹک ٹاک پہ بھی اویلیبل ہیں، وہاں بھی ہمیں فالو کریں. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. سحری افطاری میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.